میری امی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ابو نے دوسری شادی کی ہوئی ہے. تو اصل میں نے یوٹیوب چینل کیوں شروع کیا تھا میں آپ کے ساتھ آج اپنی سٹوری شیئر کرتی ہوں. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خوش ہیں، مزے میں ہیں؟ ہم بھی شکر ہے اللہ کا. اب کافی عامر کی طبیعت بھی بہتر ہے، تو ان کی طبیعت بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم بھی شکر ہے تسلی میں ہیں کہ جو ہے وہ شکر ہے امپرومنٹ ہو رہی ہے. تو آج کی ویڈیو بنانے میں اس لیے لگی ہوں کہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں کہ میرا ویڈیو بنانے کا جو ہے وہ میں نے کیوں سٹارٹ کیا چینل کو، کیوں ویڈیوز وغیرہ سٹارٹ کی بنانا، اور اس کے پیچھے کیا میری پوری کہانی ہے. میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ آج اپنی سٹوری شیئر کرتی ہوں. الحمدللہ میں ہاؤس وائف ہوں. میرے ماشاءاللہ سے 3 بچے ہیں اور یہی میری چھوٹی سی فیملی ہے. میرے بھائی جو ہیں وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ میری امی کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے اور ابو نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، تو وہ گاؤں میں ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے لیکن اس طریقے سے نہیں ہے. تو بھائی جو ہے وہ میرے پاس ہی ہوتے ہیں. ہم 3 بہنیں ہیں. بڑی سسٹر جو ہیں وہ شادی ہو کے باہر چلی گئی ہیں اور جو چھوٹی ہے وہ میری ہی ساتھ ہوتی ہیں. وہ میری سمجھے کہ میری دیورانی ہے. تو اس طریقے سے جو میری فیملی کا انٹروڈکشن ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. میرا میاں جو ہے وہ کام کرتے ہیں اسلام آباد میں، پرائیویٹ کمپنی ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو یہ ہے میرا چھوٹا سا انٹروڈکشن. میرے سسرال جو ہے وہ میرے گھر کے پاس ہی گھر ہے، وہاں رہتے ہیں. یہ ہے میرا چھوٹا سا انٹروڈکشن. اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلے ہم کرائے کے گھر پہ رہتے تھے اور بہت عرصہ پہلے تقریباً 3-4 سال پہلے بھی میں نے اپنا ولاگنگ کا چینل بنایا تھا. بلکہ ولاگنگ کا نہیں تھا، وہ میں پہلے بیوٹی ٹپس کے بارے میں بتاتی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو کنورٹ کر دیا. مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی اس ٹائم کہ میں کس طریقے سے وہ ٹیگز اور وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں SEO وغیرہ اس کے بارے میں مجھے اتنی نالج نہیں تھی. تو وہ سمجھے کہ بس ایسے ہی چلا گیا. تو اس میں نے پہلے بیوٹی ٹپس بیچ میں کی اور پھر وہ نہیں چلا تو میں نے کہا نہیں ولاگس بناتی ہوں. تو وہ بھی اس طریقے سے میں نے کوئی گڑبڑ وغیرہ کر دی تو اس طریقے سے میرا چینل جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیڈ ہو گیا تھا. تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. بہت مایوس ہو گئی تھی بعد میں. اصل میں نے یوٹیوب چینل کیوں شروع کیا تھا، وہ میرا سٹارٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں جب تب کرائے کے گھر پہ رہتی تھی تو مجھے یہ تھا کہ میرا اپنا گھر ہونا چاہیے، اپنا ذاتی گھر ہونا چاہیے. اور اسی چکر میں کافی زیادہ میں نے سنا تھا کہ یوٹیوب جو ہے وہ ایک سورس ہے کہ آپ گھر میں رہ کے اس سے ارننگ وغیرہ کر سکتے ہیں اور کافی اچھا جو ہے وہ سورس آف انکم ہے. تو میں نے اسی لیے اس پہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا. پہلے بہت زیادہ جو ہے وہ مجھے باتیں سننی پڑیں کافی زیادہ کہ آپ اس طریقے سے یہ ویڈیو بنانا شروع ہو گیا ہے تو یہ کرتی ہے تو وہ کرتی ہے. تو ہر ایک فیملی کے بندے نے تنقید کی، آ کے باتیں کی، اور جو آ کے نہیں باتیں کر سکتے تھے انہوں نے پیٹ پیچھے باتیں کی اور اس طریقے سے کام چلتا رہا. لیکن اصل میں وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہوتی ہے. لیکن میرا جو ڈریم تھا کہ اپنے گھر کا، وہ سپنا میرا جو ہے اس کو میں حقیقت بنانے کے لیے میں نے بہت زیادہ اپنی کئی چیزوں کی قربانی دی ہے. اور اپنا جو ہے وہ میں نے میرے میاں نے اور ہم دونوں نے مل کے جو ہے وہ گھر بنایا. اور میری یوٹیوب کا تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈیڈ ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس پہ محنت کرنا ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا شاید نہیں ہو سکتا. تو بعد میں پھر یہ ہے کہ ہم جاب وغیرہ کرتے تھے تو میں کمیٹیاں وغیرہ ڈال کے تو اس طریقے سے ہم دونوں کا حساب چلتا رہا. تو شکر ہے اللہ کا آج جو بھی جتنا بھی ہے میرا گھر، میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ ہماری دونوں کی محنت کی وجہ سے ہے. اور میں اس کو بہت اپنا محل سمجھتی ہوں اور میں ہر بات میں اپنا گھر کرتی رہتی ہوں. سارے مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیوں کرتی رہتی ہوں. میں نے کہا یہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے ہم لوگوں کی کتنی محنت ہے. اب بچے ماشاءاللہ سے میرے بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو بچوں کی خواہشات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ان کو ہم پورا کرنے کے بارے میں کئی دفعہ سوچتے ہیں. ایک بچے کی پوری ہوتی ہے تو دوسرے کی رہ جاتی ہے، دوسرے کی ہو تو تیسرے کی رہ جاتی ہے. تو اس طریقے سے، اور آج کل کے بچے تو ماشاءاللہ سے فون دیکھ کے تو ان کو جو چیز وہ دیکھتے ہیں ان کو وہ چاہیے بھی ہوتی ہے. تو کئی دفعہ ماں باپ جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ان کی ہم خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے. لیکن کسی حد تک کرنا چاہیے، کسی حد تک نہیں بھی کرنا چاہیے، تاکہ بچوں کو اگر ہر چیز حالی میں ہم سجا کے دے دیں گے تو ان کو اس چیز کی قدر بھی نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ جو چیز ہم پوری کر سکتے ہیں وہ بھی اگر نہ کر سکے تو پھر ہمیں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوتی ہے. تو اسی لیے میں نے سوچا کہ چلیں عامر جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں لیکن پھر بھی میں ساتھ ساتھ
گھر میں رہ کے تھوڑا سا اپنے چینل کو بھی ٹائم دیتی ہوں تاکہ یہ بھی جو ہے وہ اگر میں اچھے طریقے سے محنت سے کرتی رہوں گی تو شاید یہ بھی گرو ہو جائے گا. اور اب مجھے پتہ لگا ہے کہ اس سے پہ آپ SEO بھی کریں یا باقی چیزیں بھی جو بھی تھمبنیل وغیرہ وہ ساری ڈیٹیل وغیرہ پتہ لگی ہے تو اس پہ میں اب بہت زیادہ محنت کرتی ہوں. میں نے کہا شاید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میری محنت کو جو ہے وہ اس کا پھل مجھے دے دیں انشاءاللہ. میری بہت زیادہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا ایک ہی ہے تو میں اس کو کیڈٹ میں بٹھاؤں اسکول میں. تو یہ ہے کہ 1-2 سال ابھی اس کو رہتے ہیں تو میں نے ابھی سے ہی پلان کیا. میں نے کہا ابھی سے ہی ہم جو ہے وہ تھوڑی بہت ہی جو سیونگ ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں, اکٹھی کرنا یا جوڑنا یا کمیٹیاں ڈالیں ہیں جس طریقے سے بھی ہے. تو میری بہت خواہش ہے کہ میں اس کو کیڈٹ اسکول میں بٹھاؤں تاکہ یہ ہے کہ اس کا فیوچر بہت اچھا بن جائے. اور بیٹیوں کے لیے بھی میں نے یہ نہیں کہ بہت برا سوچا ہوا ہے یا گورنمنٹ کا سوچا ہوا ہے, ان کے لیے بھی بہت اچھا ہم نے پلان کیا ہوا ہے انشاءاللہ. جس طریقے سے اللہ چاہے گا اور ہمارا جو پلان ہے انشاءاللہ ہم بھی محنت پوری کریں گے تو ان کو اچھے سے اچھا ہی دیں گے انشاءاللہ. اصل میں میری ایجوکیشن جو ہے وہ صرف میں نے گریجویشن کمپلیٹ کیا تھا, اس کے بعد تقریباً کچھ ٹائم میں نے کسی ایک پرائیویٹ اسکول میں تھوڑی سی جاب کی تھی. اس کے بعد میری شادی ہو گئی تھی تو اس کے بعد میں نے کوئی جاب وغیرہ نہیں کی, میں نے پورا بس گھر کو ہی ٹائم دیا تھا. تو میں اصل میں اتنا مجھے شوق بھی نہیں تھا جابس وغیرہ کا, کیونکہ عامر کہتے کہ چلے پورا ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں ہے جاب کی. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ جاب نہیں کی اور اب جو ہے وہ جاب میں کر بھی نہیں سکتی, کیونکہ اصل میں جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں ان کو باہر جا کے جاب کرنے میں اتنا ان کا کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ وہ آرام سے جا کے جاب کر سکتی ہیں. جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان کو باہر نکلنا اور معاشرے میں موو کرنا ان کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, جبکہ اس کے بعد وہ بھی یوز ٹو ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ مجھے اصل میں تھا کہ میں میرے بھائی جو ہیں وہ ان کو دیکھنا کرنا, میرے بھائی کو آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ان کی تھوڑی سی ان کو 3 ٹائم کا کھانا میں نے دینا ہوتا ہے, کیونکہ وہ چل پھر لیتے ہیں, ان کو پتر وغیرہ رکھے ہیں اوپر نیچے بھی آ جاتے ہیں, مینٹلی بھی بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا سننے بولنے کی صلاحیت جو ہے وہ اللہ نے نہیں دی ہوئی اور بیٹھ کے چلتے ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں. تو میں نے کہا ان کو بھی ان کے پاس ہر ٹائم ایک بندہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات کہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور میں 9 to 5 یا کوئی اور بھی جاب میں نہیں کر سکتی, کیونکہ اس میں ٹائم آپ گھر کو بہت تھوڑا دیتے ہیں اور بچے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور اگر میں جاب کروں بھی تو عامر ادھر ہوں تو میں کر سکتی ہوں جاب. عامر جو ہوتے ہیں وہ پنڈی ہوتے ہیں, ویکینڈ میں آتے ہیں یا ویک میں چلیں 2 دفعہ آ جاتے ہیں. تو اگر وہ بھی وہاں پہ جاب کر رہے ہیں اور میں بھی گھر سے چلی جاؤں گی تو گھر کا تو پورا نظام درم برم ہو جائے گا. اس لیے مجھے بہت زیادہ کنوینئنٹ لگا ہے کہ یہ والا طریقہ کہ میں ولاگز بنا لوں اور گھر پہ بیٹھ کے یوٹیوب کا بہت یہ جو ہے نا وہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہم ویڈیوز بنا کے, تو اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کا چینل ضرور گرو ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ اس سے بڑی اچھی خاصی ارننگ کر سکتی ہیں, جس طریقے سے ہماری بہت ولاگرز ہیں جو ارننگ کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ ہم بھی محنت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پھل ضرور دیں گے اس کا. آج کی ویڈیو میں نے تھوڑی سی اپنی ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے, امید ہے اچھی لگی ہوگی. اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز مجھے سپورٹ کریں اور میرے چینل کو لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب ضرور کر دینا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.